یہ جی سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے اور اس وقت وہ ڈائس کے اوپر جا کے میڈیا سے گفتگو کریں گے. ویلکم جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں یہاں پر جتنے بھی ہمارے صحافی برادری ہیں اور تمام نیوز چینلز کے جتنے بھی یہاں ورکرز ہیں، ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت بخشی. اس کے بعد میں آج یہاں پر ہمارا جو پارلیمانی اجلاس تھا ہمارے ایم این ایس کا، اس میں شرکت کے لیے آیا تھا. میرا مقصد ایک ہی تھا. جو پہلا مقصد یہ تھا کہ جو ملاقات میری نہیں کروائی جا رہی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، تو اس کے لیے جو ہے قومی اسمبلی سے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کروانا تھا. اگر اب حکومتی بینچز ہمارے ساتھ ایگری ہوئے تو یونانیمسلی پاس ہو جائے گا، اور ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ انشاءاللہ آج پیش ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ پہلے دن سے، جس دن سے میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، میں نے وفاق کو اور پنجاب کی صوبائی حکومت کو لیٹرز لکھے کہ میری اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. اس کے بعد جو ہے میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی، میری ملاقات نہیں ہو پائی. پھر میں نے جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. 3 ججز آف ہائی کورٹ انہوں نے آرڈرز دیے کہ میری ملاقات ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے ان کے احکامات کو بھی ردی کے ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو آج میں نے پاکستان کے، چاہے جیسا بھی ہے، لوڑی ہے لنگڑی ہے، لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے، اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے، ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں. تو آج میں پارلیمنٹ آیا یہاں پر، جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے آواز اٹھائیں، اور کل چونکہ لسٹ میں میرا نام آ چکا ہے تو کم سے کم کل میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. دوسرا، جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، وہ بھی جو ہے ہمارے پارلیمانی اجلاس میں انڈر ڈسکشن تھی، چونکہ اس کے خد و خال ابھی تک پراپر باہر نہیں آئے. لیکن بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے. تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے، جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو، ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ. سر یہ بتائیں، یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے ایم این ایس کو اور کمزوری نہیں تھی، یہاں کے اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے ایم این ایس پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط رہے. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے، تو یاد رکھیے گا کہ مطلب نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے. آج ایک کا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر آئے گا. اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے. لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکے. ابھی جو ایکسٹینشن کی باتیں، جس طرح کے فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا بیان دیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی جس پر میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے. کل بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے سہیل خان، کیا کریں گے پھر آپ؟ سر فوزیہ فرام پبلک ٹی وی، یہ بتائیے گا آج جس طرح سے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے
کہ آپ کو 4 مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, آپ نے یہاں پہ آ کے قرارداد بھی جمع کروا دی ہے. کیا سمجھتے ہیں اسی طرح سے آپ آگے مزاحمت کی سیاست کرنے والے ہیں, احتجاج کی کوئی کال دینے والے ہیں اگر آپ کی اس قرارداد کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے؟ ایڈ کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت میں اور آئین میں احتجاج آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی ہے تو پھر کریں گے. صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے وہ صوبہ کیا ہماری ریاست نے اور وہاں پر آئے تو اس کے بعد جو ہے دراندازی بھی شروع ہوئی اور وہاں پر بدامنی جو ہے مزید بڑی بھی. تو ہماری شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن وہاں کے مین سٹیک ہولڈر کو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں کے پارلیمنٹیرین ہیں, وہاں کے قبائلی مشران ہیں, ان کو اعتماد میں لے, اس کے بعد جو ہیں وہ دیکھیں جی پالیسی جو ہیں وہ پارٹی نے بنا بھی لی ہیں اور اس پر جو ہے بات بھی ہو چکی ہیں. وقت آنے پر جو ہے وہ ڈسکلوز بھی ہو جائے گی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو شیئر ابھی جو ہے ہمیں مل رہا ہے, جو پورا مل بھی نہیں رہا, وہ 14.62% ہے. ہم جو ہے ہم نے قبائلی اضلاع کو وہ ایڈمنسٹریٹولی ضم کیا ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن ابھی تک جو ہے فائنینشلی ضم نہیں ہوا. اگر وہ فائنینشلی ضم کریں وفاقی حکومت تو یہ شیئر خیبر پختونخوا کا 19.4% بنتا ہے اور وہ جو ہے 350 ارب روپے سے ہمارا زیادہ بنتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری ہے وہ قائم رہیں. صوبوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے. جو صوبے سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے, اپنے شہداء پیش کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کی قدر کرنی چاہیے.